بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی پس نقاب، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مطلوب حسین کوئی لالچی شخص نہیں تھا، تاہم اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ وہ 2 نوجوان بیٹیوں کا بیمار باپ تھا۔ دکانداری اب اس کی ہمت سے باہر تھی، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو روزگار میں اس کا ہاتھ بٹاتا۔ ان حالات میں اگر چھوٹی بیٹی کا بہت اچھا رشتہ خود چل کر دروازے پر آ گیا تھا اور بڑی بیٹی کے لیے بھی ایک قوی امید پیدا ہو گئی تھی، تو یہ مطلوب حسین کی خوش نصیبی ہی تھی۔ اس کے پاس سلیقہ کی تجویز کو رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اگر وہ اپنی ضد پر قائم رہتا تو یہ بیٹیوں کے ساتھ دشمنی والی بات ہوتی۔ وہ تو اپنی بیٹیوں کے آرام کی خاطر جان قربان کر سکتا تھا۔ جو لوگ خوش قسمتی کی دستک پر کان نہیں دھرتے، وہ زندگی بھر پچھتاتے رہتے ہیں۔ مطلوب حسین ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ پشیمانی کو اس کا دامن پکڑنے کا موقع ملتا۔ بالآخر اس نے اپنی بیٹیوں کے حق میں سلیقہ بانو کی درخواست ماننے کا اٹل ارادہ کر لیا۔ یہ ایک مجبور اور غریب باپ کا سمجھوتا نہیں، بلکہ ایک دور بین شخص کا اپنی اولاد کے لیے محبت کا اظہار تھا۔ تیسری ملاقات پر کامیابی نے سلیقہ کے قدم چومے۔ مطلوب حسین اس رشتے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ پھر کس بات کی دیر تھی؟ آئندہ 2 ماہ کے اندر نورین شیخ احمد کے بنگلے واقعہ بہادر آباد میں منتقل ہو چکی تھی، مسز شیخ بن کر۔ شیخ احمد کا بنگلہ 400 گز پر مشتمل تھا اور وہ بہادر آباد کا پوش علاقہ تھا۔ اس 2 منزلہ بنگلے کی تعمیر بڑی دلکش تھی۔ نورین کا پیر کالونی والا مکان اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ خاصی خوش قسمت ثابت ہو رہی تھی۔ شیخ احمد کی دلی مراد بر آئی تھی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ 2 ماہ کیف و سرور کی ساعتوں میں گزرے۔ تیسرے ماہ کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں جو شیخ احمد کے لیے تشویش کا باعث تھیں۔ جہاں انسان کے 4 دوست ہوتے ہیں، وہیں ایک آدھ دشمن بھی ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ دشمن پوشیدہ ہو یا کھلم کھلا، اور دشمنوں کا تو کام ہی دشمنی ہوتا ہے۔ وہ اس سلسلے میں کوئی موقع نہیں گواتے۔ شیخ احمد اس بات کی تصدیق نہیں کر سکا تھا کہ اس تک جس قسم کی خبریں پہنچ رہی تھیں، ان میں کوئی حقیقت بھی تھی یا یہ صرف نورین کے کسی بدخواہ کی اڑائی ہوئی تھیں۔ پہلی ناگوار بات جو شیخ احمد تک پہنچی وہ یہ تھی کہ نورین اس شادی کے لیے قطعاً تیار نہیں تھی۔ مطلوب حسین نے جانے کون سی قسم دے کر اسے اس شادی کے لیے تیار کیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی باپ کی بات ماننے پر آمادہ ہو گئی۔ شیخ احمد نے جب اس سلسلے میں نورین سے استفسار کیا تو وہ صاف مکر گئی۔ آپ کو کسی نے بالکل غلط اطلاع دی ہے، وہ پر اعتماد لہجے میں بولی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ شیخ احمد نے معتدل لہجے میں کہا، دیکھو نورین، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اگر واقعی ایسا ہوا تھا تو مجھے بھی تم سے کوئی شکایت نہیں۔ ایسا ہوتا ہے، کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان اعتماد کا رشتہ مضبوط اور توانا رہے۔ اگر اس بات میں کوئی حقیقت ہے تو تم مجھے صاف صاف بتا دو۔ مجھے بہت خوشی ہوگی کہ تم نے مجھ سے کوئی بات چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ میں بتا چکی ہوں نا، سرے سے ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، نورین نے محتاط لہجے میں کہا، ورنہ میں آپ سے کیوں چھپاتی؟ آپ کو مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں تم پر مکمل بھروسہ کرتا ہوں نورین، مجھے یقین ہے، نورین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، وہ بے پرواہی سے بولا۔ آج سے میں اپنے ذہن میں یہ بات فیڈ کر لیتا ہوں کہ میں نے جو کچھ سنا وہ فضولیات کے سوا کچھ نہیں تھا۔ سچ وہی ہے جو تم نے مجھے بتایا، باقی سب جھوٹ۔ اوکے؟ آپ کتنے اچھے ہیں احمد، نورین نے لگاوٹ کے انداز میں کہا۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ آپ مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں۔ شیخ احمد نورین کی محبت سے مستفید ہوتے ہوئے بولا، میری نظر میں ایک رشتہ ہے، میرے خیال میں سمرین کے لیے نہایت ہی مناسب اور موزوں رہے گا۔ کون سا رشتہ ہے؟ نورین ہمتن گوش ہو گئی۔ میرے ایک جاننے والے کا چھوٹا بھائی ہے، شیخ احمد نے بتایا۔ اپنا ذاتی کاروبار ہے، لیاقت آباد میں مناسب رہائش بھی ہے۔ تم اوکے کرو تو میں بات آگے بڑھاؤں؟ نورین نے پوچھا، موصوف کا نام کیا ہے اور کاروبار کس نوعیت کا ہے اور عمر وغیرہ کتنی ہے؟ تم نے تو ایک ہی سانس میں 3 سوال کر ڈالے۔ شاید یہ میری خوشی کا کرشمہ ہے، وہ پرجوش لہجے میں بولی۔ اچھا، شیخ احمد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ لڑکے کا نام افضل خان ہے،
دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ ایک گارمنٹ فیکٹری کا مالک ہے، اور آخری سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ وہ سمرین سے صرف 2 سال بڑا ہے۔ نورین مطمئن ہو گئی، پرسکون لہجے میں پوچھا، دیکھنے میں کیسا لگتا ہے؟ ہینڈسم، سمارٹ، شیخ احمد نے جواب دیا۔ سمرین کے ساتھ اس کی بہت اچھی جوڑی بنے گی۔ افضل کی ہائٹ 5'8" ہے اور میرا خیال ہے سمرین 5'2" کی ہے۔ کیوں، ہے نا مثالی جوڑی؟ نورین شیخ احمد کا اشارہ سمجھ گئی، پٹ سے بولی، آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہماری جوڑی مثالی نہیں ہے؟ بالکل ہے بھائی، بالکل ہے۔ شیخ احمد راہ فرار اختیار کرتے ہوئے بولا، آخر قد کی کمی بغل میں آتی ہو تو اس سے تمہارے حسن کا کیا بگڑتا ہے؟ تم چاند ہو، چاند ہی رہو گی، میری بغل تک پہنچو یا سر پر آن بیٹھو۔ آپ نے تو مجھے سر آنکھوں پر بٹھا رکھا ہے۔ نورین نے شوخ لہجے میں کہا، سچ کہہ رہی ہو احمد، آپ کے قریب آ کر میں یوں محسوس کرتی ہوں جیسے خود بخود میرے قد میں اضافہ ہو گیا ہو۔ نورین پستہ قامت تھی جبکہ شیخ احمد دراز قد کا مالک تھا۔ دو انتہاؤں کی قربت میں دیکھنے والوں کو یہ فرق کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتا تھا۔ نورین نے افضل خان کا رشتہ اوکے کر دیا۔ مطلوب حسین کو بھلا اس سلسلے میں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ شیخ احمد کے بھرپور تعاون سے 6 ماہ کے اندر اندر شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئیں، اور اس طرح سمرین افضل خان کی دلہن بن کر لیاقت آباد المعروف بلالو کھیت جا بسی۔ شیخ احمد نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ مطلوب حسین کی دونوں بیٹیاں اپنے اپنے گھر کی ہو چکی تھیں۔ ذمہ داری کا بوجھ کندھوں سے اترا تو بیماریوں نے اس پر یلغار کر دی۔ دکان پر جانا چھوٹ گیا۔ بیماریوں نے اس قدر گھیراؤ کیا کہ جان لے کر ہی بس کی۔ مطلوب حسین کی جب میت اٹھی تو آنسو بہانے والوں میں اس کی بیٹیوں کے علاوہ اس کے داماد بھی شامل تھے۔ آئندہ 1 سال نہایت امن و امان سے گزر گیا، پھر ایک قیامت نے سر اٹھایا۔ شیخ احمد کو معلوم ہوا کہ نورین نے اس سے بہت کچھ چھپایا تھا۔ اعتماد کی دیوار میں پڑنے والی اس دراڑ نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ شیخ احمد کو رپورٹ ملی تھی کہ شادی سے انکار والی بات نورین کے حوالے سے بالکل سچی تھی، اور اس انکار کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے محلے کے ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ شیخ احمد کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ نورین شادی سے قبل کسی کو پسند کرتی تھی۔ دکھ کی بات یہ تھی کہ نورین نے اس پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے اس راز کی پردہ پوشی کی تھی۔ ایک رات اس نے نورین سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نورین، ایک بات پوچھوں؟ ایک چھوڑ 10 باتیں پوچھیں، نورین نے خوش دلی سے کہا۔ جواب میں سچ بولو گی نا؟ پہلے کبھی آپ سے جھوٹ بولا ہے؟ میں پہلے کی نہیں، ابھی کی بات کر رہا ہوں۔ آج آپ کا لہجہ خاصا بدلا ہوا ہے احمد، نورین نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا۔ خیریت تو ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ احمد نے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور اگر تم نے میری بات کا سیدھا اور سچا جواب نہ دیا تو طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے۔ پوچھیں، کیا بات پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ نورین فکر مند ہو گئی۔ شیخ احمد نے پوچھا، کیا تم کسی جمشید نامی شخص سے واقف ہو؟ نورین سناٹے میں رہ گئی۔ جمشید علی اس شخص کا نام تھا، شادی سے قبل نورین جسے پسند کرتی تھی۔ جمشید انہی کے محلے میں رہتا تھا۔ وہ ایک لاؤبالی، کھلنڈرا اور آوارہ سا نوجوان تھا۔ محلے میں اس کی شہرت اچھی نہیں تھی، لوگ اس کی عزت کرنے کے بجائے اس سے ڈرتے تھے، کوئی اس کے منہ لگنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے اپنی آوارگی اور بدماشی سے لوگوں کے دلوں پر دھاک بٹھا رکھی تھی۔ محلے کے اکثر لڑکے نورین پر مرتے تھے، لیکن قابل غور اور اہم بات یہ تھی کہ نورین جمشید علی کو پسند کرتی تھی۔ یہ ایک خلاف معمول اور غیر منطقی بات تھی۔ لڑکیاں عموماً مثبت کردار کے لڑکوں کو پسند کرتی ہیں، مگر نورین کو جمشید میں ایک انفرادیت نظر آتی تھی۔ دوسرے لڑکے اسے متاثر کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے آزماتے تھے، وہ اس کی توجہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس کے برخلاف جمشید نے کبھی کوئی اوچھی حرکت نہیں کی تھی۔ نورین کو وہ غنڈہ صفت شخص محلے کے دیگر شریف لڑکوں سے زیادہ شریف اور باوقار لگتا تھا۔ نورین یہ بات واضح طور پر محسوس کرتی تھی کہ جمشید علی بھی اسے بے حد پسند کرتا تھا۔ ان حالات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو جاتی تھی کہ نورین نے شیخ احمد کے رشتے کے حوالے سے یقیناً انکار کیا ہوگا۔ تمہاری یہ طویل خاموشی ظاہر کرتی ہے کہ تم جمشید علی کو بہت اچھی طرح جانتی ہو، شیخ احمد نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ نورین گڑبڑا گئی، وہ کھلائے ہوئے لہجے میں بولی، نہیں، ہاں، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ ایک جواب دو، شیخ نے سخت لہجے میں کہا۔ ہاں یا نہ؟ ہاں، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ بالآخر وہ ایک فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ میں جمشید علی کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، وہ ہمارے ہی محلے میں رہتا تھا۔ شیخ احمد نے چبھتے ہوئے انداز میں کہا، اور تم اس غنڈے کو پسند کرتی تھی، اسی وجہ سے تم نے مجھ سے شادی سے انکار بھی کیا تھا۔ نورین خاموش رہی، تاہم اس کے بدن کے مختلف اعضاء اضطراری کیفیت میں مبتلا تھے۔
شیخ احمد نے قدر نرم لہجے میں کہا، دیکھو نورین، اگر شادی سے پہلے تم کسی جمشید کو پسند کرتی تھیں تو یہ کوئی بات بری نہیں ہے۔ لڑکی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی چاہ سکتی ہے، مگر شادی کے بعد اسے صرف اور صرف اپنے شوہر کی وفادار بن کر رہنا چاہیے۔ میں نے آپ سے کبھی بے وفائی نہیں کی، وہ منمنائی۔ میں جانتا ہوں نورین، شیخ احمد نے کہا، میں تمہارے کردار کی مضبوطی سے واقف ہوں، مگر اس بات نے میرا دل پارا پارا کر دیا ہے کہ تم نے مجھ پر اعتماد نہیں کیا۔ حقیقت حال کو چھپا کر تم نے مجھے ذلیل کیا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے تمہاری نظر میں میری کوئی وقت نہ ہو۔ ایسی بات نہیں ہے احمد، نورین نے وضاحتی انداز میں کہا، میں آپ پر مکمل بھروسہ کرتی ہوں، مگر میں نے ضروری نہیں سمجھا کہ آپ کو اپنے ماضی کے اس گوشے سے روشناس کراؤں۔ کیوں ضروری نہیں سمجھا؟ شیخ احمد نے احتجاجی لہجے میں کہا، کیا میں نے اپنے ماضی کا کوئی گوشہ تم سے پوشیدہ رکھا ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی لہجے میں بولی۔ میں اس واقعے کو بھول جانا چاہتی تھی۔ میرا خیال تھا جو بات ختم ہو گئی اس کا تذکرہ کرنے سے کیا فائدہ؟ کیا بات ختم ہو گئی تھی؟ شیخ احمد نے متعجب انداز میں پوچھا۔ نورین نے بتایا، ہماری شادی کے کچھ عرصے بعد جمشید علی کسی جرم کی سزا پا کر جیل چلا گیا تھا، پھر مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی، اور میں نے خود بھی اس تلخ موضوع پر گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تلخ موضوع؟ شیخ احمد نے نکیلے لہجے میں کہا، نورین، تم تو جمشید کو پسند کرتی تھی، پھر یہ موضوع تمہارے لیے تلخ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہ بدماش بھی تمہیں چاہتا تھا۔ نورین زچ ہوتے ہوئے بولی، مجھے تو محلے کے 1 درجن لڑکے پسند کرتے تھے، وہ میرا دم بھرتے تھے، مجھے دیکھ کر ان کے سینے سے ٹھنڈی آہیں خارج ہوتی تھی۔ میں ہر ایک سے تو شادی نہیں کر سکتی تھی، میری قسمت میں آپ لکھے ہوئے تھے، آپ سے میری شادی ہو گئی۔ کیا تم اسے اپنی بدقسمتی سمجھتی ہو؟ ہرگز نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ شیخ احمد نے کہا، کیا تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ میرے بجائے اگر تمہاری شادی جمشید علی سے ہو جاتی تو تم زیادہ اچھی زندگی گزار رہی ہوتی؟ پلیز احمد، وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بولی، خدا را مجھے میری نظر میں ہلکا نہ کریں۔ جمشید کا بار بار ذکر کر کے آپ مجھے بہت اذیت دے رہے ہیں۔ میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا نورین۔ کیوں؟ میں نے کوئی پیچیدہ بات تو نہیں کی؟ جمشید کے ذکر سے تمہیں اذیت کیوں پہنچ رہی ہے؟ میں آپ کے سوا اب کسی کا نام بھی سننا نہیں چاہتی، نورین نے حتمی لہجے میں کہا۔ آپ آئندہ اس موضوع پر مجھ سے بات نہیں کریں گے۔ جس طرح میں نے اس واقعے کو اپنے ذہن سے کھرچ کر نکال دیا ہے، آپ بھی ویسے ہی اس تلخ تذکرے کو بھول جائیں۔ ٹھیک ہے، وہ مفاہمت آمیز لہجے میں بولا، میں خود یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان تلخیوں کا گزر نہ ہو۔ میں ناگوار باتوں کو بھلا دینے کا قائل ہوں۔ مجھے تو بس اس خیال سے تکلیف پہنچی تھی کہ تم کچھ باتیں مجھ سے چھپا کر رکھتی ہو۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اپنی بات جاری رکھی، نورین، میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے مضبوط اور سب سے زیادہ کمزور تعلق ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی اپنے دل اور ذہن کو ایک دوسرے کے سامنے کھلا رکھیں تو اس رشتے کی پائیداری بے مثال ہو جاتی ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس تعلق میں دراڑ پیدا نہیں کر سکتی۔ بصورت دیگر اگر میاں بیوی ایک دوسرے پر اعتماد نہ کریں، ایک دوسرے سے اپنی باتیں چھپائیں، تو رفتہ رفتہ ان کے درمیان فاصلے بڑھنے لگتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ یہ تعلق آندھیوں کی زد پر رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے تم میری بات سمجھ رہی ہو۔ نورین خاموش رہی، اس نے اسبات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ شیخ احمد مطمئن ہو گیا، وہ اپنی دانست میں اپنا فرض بطریق احسن ادا کر چکا تھا۔ آئندہ سال ملا جلا رہا، میاں بیوی کے درمیان کوئی بدمزگی نہ ہوئی، تاہم ایک حوالے سے ان کی محرومی برقرار رہی۔ ابھی تک ان کے آنگن میں کوئی پھول نہیں کھلا تھا، جبکہ اس دوران میں نورین کی بڑی بہن سمرین 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ قدرت کے مصلحتوں کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا، مگر اس خلا نے ان کے مابین تعلقات پر خاصا اثر ڈالا تھا۔ شیخ احمد کے انداز سے بیزاری جھلکنے لگی تھی۔ سلیقہ بانوں کے مطابق شادی کے چوتھے سال سے ان کے درمیان باقاعدہ نوک جھوک کا سلسلہ بھی نکلا تھا۔ نورین چڑچڑی ہو گئی تھی اور اکثر اوقات وہ اپنے شوہر کو سخت جواب دینے سے بھی دریغ نہیں کرتی تھی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے درمیان اختلافات کی خلیج بڑھتی جا رہی تھی۔ نورین نے جب اپنا بیشتر وقت گھر سے باہر گزارنا شروع کیا تو شیخ احمد کو اس بات پر سخت اعتراض ہوا۔ نتیجے میں ان کے درمیان باقاعدہ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ سلیقہ نے مجھے بتایا کہ نورین اب خاصی بد زبانی سے کام لینے لگتی تھی۔ اس نے یہ بھی شبہ ظاہر کیا کہ نورین ان دنوں اپنے شوہر سے بے وفائی کی مرتکب بھی ہو رہی تھی۔ میں نے استفسار کیا، کس قسم کی بے وفائی؟ عورت کی بے وفائی ایک ہی قسم کی ہوتی ہے وکیل صاحب، سلیقہ نے معنی خیز لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میں اس سلسلے میں کوئی نشاندہی نہیں کر سکتی۔ کہیں جمشید علی؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔
اس نے بتایا اس کے بارے میں مجھے کوئی خبر نہیں، پتہ نہیں جیل ہی میں ہے یا کہیں بدماشی کر رہا ہے۔ کیا آپ جمشید کو پہچانتی ہیں؟ میں نے اسے ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا، وہ بولی، صرف اس کا تذکرہ ہی سنا ہے، وہ بھی بھائی احمد کی شادی کے بعد یہ موضوع چھڑا تھا۔ سلیقہ بانو مقتول شیخ احمد کی بہن تھی، اس لیے ظاہر ہے اس کی ساری ہمدردیاں بھائی کے ساتھ تھیں۔ ایک رائے یہ بھی پائی جاتی تھی کہ نورین کو اپنے شوہر کی حرکتوں پر شک تھا۔ اس کے خیال میں اس کا شوہر غیر عورتوں سے ملتا تھا، گویا ایک طرح سے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے بارے میں شبہات کا شکار تھے، جو کہ ایک خطرناک علامت تھی، اور اس ریڈ سمبل کا نتیجہ خاصا خطرناک برآمد ہوا تھا۔ واقعات کے مطابق وقوع کے روز مقتول اپنے گھر میں موجود نہیں تھا۔ اس نے دوپہر ہی میں ملزمہ کو بتایا تھا کہ ایک روز کے لیے اسے ضروری کام سے لاہور جانا تھا، لہٰذا وہ یا تو اپنی بہن کے گھر چلی جائے یا پھر اسے اپنے پاس بلا لے۔ نورین نے سمرین کو اپنے گھر بلانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نورین کے مطابق اس رات سمرین اس کے پاس نہیں آ سکی تھی۔ عین وقت پر سمرین نے اسے فون کر کے بتایا تھا کہ اس کی نند فریدہ کے یہاں زچگی ہونے والی ہے، لہٰذا وہ اپنے شوہر کے ساتھ میٹرنٹی ہوم جانے کے لیے مجبور ہے۔ فریدہ کا شوہر چند روز کے لیے حیدرآباد گیا ہوا تھا۔ افضل خان اور سمرین کا فریدہ کے ساتھ جانا از حد ضروری ہو گیا تھا۔ وقوع کی رات نورین نے اپنے ہی بنگلے پر ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت رات کے 10 بج چکے تھے۔ اس نے سوچا کھڑکیاں دروازے اچھی طرح بند کر کے وہ اطمینان سے سو جائے گی۔ یہ ایک جرأت مندانہ فیصلہ تھا، ایسے موقع پر کسی عورت سے جس کی توقع کم ہی کی جا سکتی ہے۔ نورین نے وہ رات اپنی خوابگاہ میں گزارنے کے بجائے بالائی منزل کے ایک کمرے کا انتخاب کیا۔ کبھی کبھار وہ دونوں رات بالائی منزل پر گزار بھی لیتے تھے، تاہم ان کی مستقل خوابگاہ زیریں منزل پر ہی تھی۔ نورین کے بیان کے مطابق وہ لگ بھگ 12 بجے ٹی وی آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی اور خلاف معمول اسے جلد ہی نیند آ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے پر اسے اندازہ ہوا کہ اس کی آنکھ زیریں منزل سے آنے والی آوازوں کے سبب کھلی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے نیچے والی منزل کے کسی کمرے میں کوئی موجود ہو۔ یہ احساس ہوتے ہی اس کی نیند کافور ہو گئی۔ اس نے فوری طور پر بستر چھوڑ دیا اور بیڈ سائیڈ کی دراز کھول کر ایک ریوالور برآمد کر لیا۔ یہ شیخ احمد کا ذاتی لائسنس یافتہ ریوالور تھا۔ بالائی منزل پر آتے ہوئے نورین حفاظت کے خیال سے وہ ریوالور اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ نورین نے زیریں منزل پر ہونے والی گڑبڑ کی خبر گیری کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک اور جرأت مندانہ اقدام تھا۔ وہ ریوالور بدست نیچے پہنچی۔ جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ کھٹ پٹ کی وہ آوازیں ان کی خوابگاہ کے اندر سے برآمد ہو رہی تھیں۔ نورین کو اچھی طرح یاد تھا کہ وہ اوپر جاتے وقت اس کمرے بلکہ زیریں منزل کے تمام کمروں کو لاک کر کے گئی تھی، مگر اس وقت اسے خوابگاہ کا دروازہ کھلا ہوا نظر آ رہا تھا، طرح یہ کہ اندر لائٹ بھی آن تھی۔ نورین بے دھڑک خوابگاہ میں داخل ہو گئی۔ وہاں کا منظر اس کو تشویش میں مبتلا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ ایک لمبا تڑنگا نقاب پوش دیوار گیر الماری سے نبرد آزما تھا۔ اس چوبی الماری کے اندر وہ لاکر بھی موجود تھا جس میں نورین کے زیورات اور نقدی رکھی ہوئی تھی۔ نورین نے دیکھا مذکورہ نقاب پوش نقب زن بڑی تیزی سے زیورات کے ڈبے اور نقدی اپنے ہاتھ میں موجود ایک بیگ میں منتقل کر رہا تھا۔ شاید وہ نورین کی آمد سے واقف نہیں تھا، اسی لیے بلا تکلف اپنی کاروائی جاری رکھے ہوئے تھا۔ نورین کے مطابق وہ اس موقع پر خاموش تماشائی بنی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے روبدار لہجے میں کہا، کون ہو تم؟ نقاب پوش کے ہاتھوں کی مشینی حرکات کو بریک لگ گئے اور اس نے بجلی کی سی سرعت سے پلٹ کر دیکھا۔ اس وقت نورین کو نقاب پوش کے ہاتھ میں ایک پستول دکھائی دیا۔ یہی نہیں بلکہ نقاب پوش نے پستول والے ہاتھ کو اس طرح حرکت دی تھی جیسے وہ نورین پر فائر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ کوئی لمحہ جاتا تھا کہ نورین موت کا شکار ہونے والی تھی، مگر ان لمحات میں نورین کے دماغ نے ایک برقی فیصلہ کیا۔ پھر اس سے قبل کہ نقاب پوش کی انگلی پستول کے ٹریگر کو دبا پاتی، نورین نے یکے بعد دیگرے اپنے ریوالور سے 2 فائر کر دیے۔ ایک گولی نقاب پوش کی کھوپڑی میں لگی، دوسری اس کے حلقوم میں پیوست ہو گئی۔ نورین چند لمحات تک سکتے کی سی کیفیت میں رہی۔ نقاب پوش ایک لاش کی صورت میں خوابگاہ کے فرش پر الٹا پڑا تھا۔ جب نورین کے حواس بجا ہوئے تو اس نے فوراً پولیس کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ پولیس کی آمد پر ہی یہ معلوم ہو سکا تھا کہ وہ نقاب پوش در حقیقت نورین کا شوہر شیخ احمد تھا۔ نقاب کے پیچھے اس نے اپنے شوہر کو گولیاں کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ وکیل صفائی کے مطابق نورین نے وہ قتل حق حفاظت خود اختیاری کے تحت کیا تھا، لہٰذا وہ کسی بھی قسم کی سزا کی مستحق نہیں تھی۔ علاوہ ازیں جب وہ نقاب پوش پر گولی چلا رہی تھی اس وقت اسے معلوم نہیں تھا کہ اس نقاب کے پیچھے اس کا اپنا شوہر موجود تھا۔ یہ بات وکیل صفائی نے فاضل عدالت میں ثابت بھی کر دی تھی، اس لیے نورین کو باعزت بری کر دیا گیا تھا۔
میری تحقیق، تجزیے اور تجربے کے مطابق یہ حق حفاظت خود اختیاری کا معاملہ نہیں تھا، اور اب یہی بات مجھے وکیل استغاثہ کے طور پر ثابت بھی کرنا تھی۔ اوپر میں نے اس کیس کے بارے میں جو تفصیلات بیان کی ہیں، اس کے علاوہ بھی مجھے بہت سی باتیں معلوم ہوئی تھیں جن کا اظہار سر دست مناسب نہیں۔ عدالتی کارروائی کے دوران موضوع موقع پر میں ضرور ان کا ذکر کروں گا۔ منظر عدالت کا تھا۔ ایکیوزڈ باکس یعنی ملزموں کے کٹہرے میں ملزمہ نورین بنفس نفیس موجود تھی۔ اس کا قد خاصا کم تھا، مگر حسن و جمال میں وہ اپنی مثال آپ تھی۔ بلا شبہ اسے ماہ پارہ کہا جا سکتا تھا۔ نورین اس روز ایک خوب رو شخص کے ساتھ عدالت میں پہنچی تھی۔ مذکورہ شخص کے صحت مند چہرے پر گھنی مونچھیں خوشگوار تاثر پیدا کر رہی تھی۔ میں اس شخص کے بارے میں کوئی حتمی اندازہ لگانے سے قاصر تھا۔ وہ جس انداز میں نورین کے ساتھ ساتھ لگا ہوا تھا، اس سے یہی تاثر ابھرتا تھا کہ وہ نورین کے بہت قریب تھا۔ وکیل صفائی کا نام آفتاب لودھی تھا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کی شہرت قابل ذکر نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ ملزمہ کو پہلے بھی باعزت بری کروا چکا تھا، اس لیے وہ خاصی مطمئن دکھائی دیتی تھی۔ حالانکہ نورین کی بریت میں وکیل صفائی کی لیاقت سے زیادہ وکیل استغاثہ کی حماقت شامل تھی۔ استغاثہ کی جانب سے سب سے پہلے مقتول کی بہن سلیقہ بانو گواہی دینے کے لیے وٹنس باکس یعنی گواہوں کے کٹہرے میں آئی۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ اس کے بعد میں اپنی مخصوص سیٹ سے اٹھا اور کراس کوسچن کے لیے گواہ کے کٹہرے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے گواہ سے پوچھا، محترمہ سلیقہ بانو، ایک ہی مقدمے میں دوسری مرتبہ گواہی کے لیے حاضر ہونا کیسا لگ رہا ہے؟ میں اپنے بھائی کی قاتل کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے 1000 بار گواہی دینے آ سکتی ہوں۔ وہ جذباتی لہجے میں بولی۔ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل صفائی نے اعتراض جڑ دیا۔ جناب اعلیٰ، میری موکلہ پر قتل ثابت نہیں ہوا، اس لیے استغاثہ کے گواہ کا اسے قاتل کہنا قانون کے خلاف ہے۔ وکیل استغاثہ کو ہدایت کی جائے کہ وہ گواہ کو ملزم اور مجرم کا فرق سمجھائیں۔ میں نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، گواہ کا سگا بھائی جان سے گیا ہے۔ اس کا جذباتی ہونا ایک فطری امر ہے۔ پھر اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ گواہ قانون کا طالب علم نہیں بلکہ ایک مقتول کی بہن ہے۔ پھر میں نے سلیقہ بانو کو مخاطب کرتے ہوئے تاکید کی کہ وہ اس سلسلے میں احتیاط کا دامن نہ چھوڑے۔ میں آئندہ خیال رکھوں گی۔ وہ ندامت آمیز لہجے میں بولی۔ میں نے پوچھا، سلیقہ صاحبہ، آپ کے انداز اور رد عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے بھائی سے بہت محبت تھی۔ ہر بہن کو اپنے بھائی سے محبت ہوتی ہے جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی۔ احمد بھائی تو میرے لیے سب کچھ تھے۔ والدین کی وفات کے بعد میرے لیے ماں بھی وہی تھے اور باپ بھی وہی۔ انہوں نے کبھی مجھے والدین کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، حتیٰ کہ شادی کے بعد بھی ہمارے تعلقات میں کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسی طرح مجھ سے ملتے تھے جیسے کہ شادی سے پہلے ہمارے درمیان میل تال تھا۔ میں نے سوال کیا، شادی سے آپ کی مراد کس کی شادی ہے؟ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے۔ میں نے اس کی مشکل بھانپ لی اور وضاحت آمیز لہجے میں کہا، میرا مطلب ہے آپ کی شادی یا مقتول کی شادی؟ وہ اطمینان بھرا سانس خارج کرتے ہوئے بولی، میری شادی۔ کیا مقتول کی شادی کے بعد بھی یہ صورتحال برقرار رہی تھی؟ میں نے استفسار کیا۔ مقتول کی شادی آپ کی شادی کے بعد ہی ہوئی تھی نا؟ وہ اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، جی ہاں، احمد بھائی کی شادی مجھ سے 5 سال بعد ہوئی تھی، اور وہ شادی میری ہی کوششوں کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ کاش میں نے یہ کوشش نہ کی ہوتی۔ وہ اداس ہو گئی۔ مگر انسان کو آنے والے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ وہ تو جو بھی کرتا ہے اپنے تئیں درست ہی کرتا ہے۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا بانو صاحبہ۔ میں نے اس کی توجہ اپنے سوال کی جانب مبذول کروائی۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ صورتحال برقرار نہیں رہی تھی۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی۔ اس نے کٹہرے میں کھڑی نورین کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے زاویہ سوال تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، بانو صاحبہ، جیسا کہ آپ نے بتایا ہے، آپ اپنے مقتول بھائی کے بہت قریب تھیں۔ آپ دونوں کو ایک دوسرے سے جذباتی لگاؤ تھا۔ آپ ایک دوسرے سے اپنے دل کی کوئی بات نہیں چھپاتے تھے۔ آپ کو بہت اچھے دوست بھی کہا جا سکتا ہے۔ میرا اندازہ غلط تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی۔ ہم واقعی بہت اچھے دوست بھی تھے۔ میں نے پوچھا، سلیقہ بانو صاحبہ، آپ کے مقتول بھائی کو شادی کے بعد مختلف مراحل پر کئی قسم کے حالات درپیش رہے تھے، کیا وہ آپ کو اپنے حالات کے بارے میں کچھ بتاتے رہتے تھے؟ جی ہاں، وہ ذرا سی بات مجھے ضرور بتاتے تھے، وہ فخریہ لہجے میں بولی۔ بھائی صاحب کی تمام پریشانیوں کی جڑ یہی عورت تھی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر نورین کی جانب اشارہ کیا اور نفرت سے اسے گھورا۔ کیا آپ اپنی بات کی وضاحت کریں گی؟ میں نے کریدا۔
وہ بولی، شادی کے کچھ عرصے بعد ہی اس عورت کے کسی پرانے معاشقے کا ذکر نکل آیا تھا۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اس عورت کی حرکتوں نے بھائی کی زندگی اجیرن کر دی، اور بالآخر اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا، مگر انداز ایسا تھا کہ کچھ نہ کہہ کر بھی وہ سب کچھ کہہ گئی تھی۔ میں نے اگلا سوال کیا، بانو صاحبہ، ملزمہ کے بیان کے مطابق وقوع کی رات مقتول گھر پر نہیں تھا۔ دوپہر میں اس نے ملزمہ کو بتایا تھا کہ وہ ایک ضروری کام سے ایک دن کے لیے لاہور جا رہا ہے۔ کیا مقتول نے آپ کو بھی اپنے اس پروگرام سے آگاہ کیا تھا؟ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، آپ کا دعویٰ ہے کہ مقتول آپ کو چھوٹی سی چھوٹی بات بھی بتاتا تھا۔ مجھے اپنے اس دعوے کے لیے اپنے بھائی پر فخر ہے، وہ سنجیدگی سے بولی، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ بھائی نے وقوع کے روز اپنے لاہور جانے کے بارے میں مجھے کوئی اطلاع نہیں دی تھی۔ ممکن ہے وہ آپ کو بتانا بھول گیا ہو۔ ناممکن، وہ پروسوک لہجے میں بولی، بھائی کھانا کھانے تو بھول سکتے تھے، لیکن کراچی سے باہر جانے کے پروگرام کے بارے میں مجھے آگاہ کرنا نہیں بھول سکتے تھے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، گویا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ نورین نے اپنے بیان میں دروغ گوئی سے کام لیا ہے۔ آپ کے مقتول بھائی اس روز کراچی ہی میں تھے۔ بالکل میں یہی کہنا چاہتی ہوں، وہ قطعیت سے بولی۔ آپ میری بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ بھائی کی دکان پر دو ملازم کام کرتے ہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ ان میں سے ایک خاصا پرانا اور وفادار ملازم ہے، وہ بھائی کے ہر پروگرام سے واقف رہتا ہے، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ مذکورہ ملازم کا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ عبد الشکور، سلیقہ بانو نے جواب دیا۔ اس کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں موجود ہے۔ میں نے اپنی فائل میں نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، وقت آنے پر اس سے پوچھ لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے جرح ختم کر دی۔ اپنی باری پر وکیل صفائی استغاثہ کی گواہ سلیقہ بانو پر جرح کرنے اس کے کٹہرے کے پاس آن کھڑا ہوا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے سوال کیا، محترمہ سلیقہ بانو صاحبہ، وکیل استغاثہ نے آپ کو سلیقہ صاحبہ، بانو صاحبہ اور سلیقہ بانو صاحبہ کے ناموں سے مخاطب کیا ہے۔ کیا میں بھی یہ جسارت کر سکتا ہوں؟ آپ مجھے صرف سلیقہ بانو ہی کہیں تو بہتر ہوگا، وہ روکھے لہجے میں بولی۔ آل رائٹ، آفتاب لودھی نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر سوال کیا، سلیقہ بانو صاحبہ، آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ مجھے سخت اعتراض ہے جناب اعلیٰ، میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میرے فاضل دوست ایک غیر متعلق سوال کر رہے ہیں۔ وکیل صفائی آفتاب لودھی کو سنجیدہ حلقوں میں پسند نہیں کیا جاتا۔ اس کا حلقہ احباب بھی اسی جیسے لوگوں پر مشتمل تھا۔ وہ اپنا زیادہ وقت بار روم میں بیٹھ کر ضائع کرتا تھا۔ میرے لیے بھی وہ ایک ناپسندیدہ شخص تھا۔ پھر اس کیس میں تو ہم ایک دوسرے کے حریف بھی تھے۔ میرے اعتراض کے جواب میں آفتاب لودھی نے کہا، یور آنر، گواہ کی شادی سے متعلق سوال قابل اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ سے وہ خود اپنے اور اپنے بھائی کی شادی کے بارے میں خاصی تفصیلی بات چیت کر چکی ہیں۔ جج نے میرے اعتراض کو رد کرتے ہوئے وکیل صفائی سے کہا، ڈیفینس پلیز پروسیڈ۔ آفتاب لودھی نے فاتحانہ انداز میں مجھے دیکھا۔ وہ ایک دبلا پتلا دراز قامت شخص تھا، بال سولجر کٹ اور چہرے پر ہٹلر مارکا مونچھیں۔ وہ اپنے حلیے کے مطابق حرکتیں بھی سلگانے والی کرتا تھا۔ میں اس کو نظر انداز کرتے ہوئے سلیقہ بانو کو دیکھنے لگا۔ وہ خاصی پرسکون تھی۔ وکیل صفائی نے سلیقہ سے پوچھا، آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے محترمہ سلیقہ بانو؟ تقریباً 10 سال۔ اور آپ کے بھائی کی شادی کو کتنا عرصہ رہی؟ وہ مضحکہ خیز انداز میں مستفسر ہوا۔ میرا مطلب ہے وفات سے پہلے اس کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا تھا؟ سلیقہ نے جواب دیا، لگ بھگ 5 سال۔ وکیل صفائی نے پوچھا، سلیقہ بانو، آپ نے بیان دیا ہے کہ آپ کو اپنے مقتول بھائی سے بہت محبت تھی، یہاں تک کہ وہ آپ کو اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بتا دیا کرتا تھا۔ جی ہاں، میں نے یہی بیان دیا ہے۔ اور آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے بھائی کی پریشانیوں کا سبب میری موکلہ تھی، جس نے آپ کے بقول مقتول کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ وکیل صفائی نے چبھتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ بالکل یہی دعویٰ ہے، سلیقہ نے متحمل لہجے میں جواب دیا۔ وکیل صفائی نے پوچھا، آخر میری موکلہ ایسی کون سی حرکتیں کرتی تھی جن سے آپ کے بھائی صاحب کی زندگی جہنم کا نمونہ بن گئی تھی؟ سلیقہ نے نورین کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ مقتول شیخ احمد اپنی بیوی کے حرکتوں سے بیزار تھا۔ وکیل صفائی خاموشی سے اس کا بیان سنتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوئی تو اس نے سوال کیا، اور یہ ساری باتیں آپ کو آپ کے بھائی نے بتائی تھیں؟ کیونکہ وہ آپ کے رازدار تھے اور کوئی بات آپ سے چھپاتے نہیں تھے۔ آپ کا اندازہ درست ہے، سلیقہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ مجھے یہ سب کچھ بھائی صاحب کی زبانی معلوم ہوا تھا۔ انہوں نے آپ کو کبھی اپنے بارے میں کچھ بتایا؟ میں ان کے بارے میں ہر بات جانتی ہوں۔ کیا آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ وہ نامحرم عورتوں سے ملتے رہتے تھے؟ وکیل صفائی نے تیکھے لہجے میں کہا۔
میری موکلہ کا بیان ہے کہ کئی عورتوں سے مقتول کے تعلقات تھے۔ آپ تعلقات کا مطلب تو سمجھ رہی ہیں نا؟ یہ جھوٹ ہے، سفید جھوٹ، وہ احتجاجی لہجے میں بولی۔ آپ کے پاس میری موکلہ کے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل یا کوئی ٹھوس موجود ہے؟ وکیل صفائی نے پوچھا۔ سلیقہ بانو نے حتمی لہجے میں کہا، اپنے بھائی کے کردار کی مضبوطی ثابت کرنا میں ضروری نہیں سمجھتی۔ مجھے یقین ہے کہ ان کا کردار پاکیزہ تھا۔ ملزمہ نامحرم عورتوں کے حوالے سے ان پر الزام لگاتی ہیں۔